مطلب جیسے کسی کے پاس جاتے ہیں، وہ قسمیں میں ہی پیتا، قسمیں میں تھوڑی تھوڑی بات پہ قسم کھا رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تو اپنا مال بیچنے کے لیے قسم کھاتے ہیں، وہ جھوٹ کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ جھوٹ بول کے مال بیچیں گے تو اس میں برکت نہیں ہے، وہ گناہ ہے۔ تو ایک عام بعض لوگوں کا تقیہ کلام بن جاتا ہے، قسم اٹھانا تو اللہ کہتے ہیں اس پہ میں نہیں پوچھوں گا، لیکن وہ قسم وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، وہ جو تم قصدن ارادہ کر کے نیت کر کے قسم اٹھاتے ہو، اللہ تمہاری اس پر پکڑ کرے گا، وہ تمہیں پوری کرنی چاہیے۔ اب ایک بندے نے قسم اٹھا لی، مثال کے طور پہ میں نے قسم اٹھا لی کہ اللہ تعالیٰ میرا جو پلاٹ ہے 5 مرلے کا، وہ اگر 20 لاکھ کا بک جاتا ہے تو میں نیت کرتا ہوں یا نظر مانتا ہوں، قسم اٹھاتا ہوں کہ میں 1 لاکھ روپیہ جامعہ مسجد توحید میں دوں گا۔ اب میرا پلاٹ بک گیا ادھر کا، اب میں سوچتا ہوں چلو مسجد میں ضرور دینا ہے، میں تو گھر بنانا ہے، مجھے زیادہ ضرورت ہے مسجد سے، میں اپنا گھر بنا لیتا ہوں 20 لاکھ سے۔ وہ جو 1 لاکھ کی نظر مانی تھی وہ میں نے نہیں دیا، وہ بھی میں کہتا ہوں میں خود لگا لوں اور نہیں خرچ کر لوں، یا پھر ایسے حالات آ گئے، مشکل ہو گئی، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں نظر پوری نہیں، مطلب پہلی بات ہے نظر ماننی نہیں چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ وقت سے پہلے آپ اتنا بڑا فیصلہ مت کریں جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ کوئی مجبوری تو نہیں ہے قسم ماننے کی، قسم اٹھانے کی مجبوری نہیں ہے، لیکن آپ نے کہیں قسم اٹھا لی کسی بڑے میں، پنچایت میں، محفل میں، جہاں آپ کو قسم دینی پڑی، اب آپ اس قسم پہ پورا نہیں اتر پا رہے، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ۔ اب تم قسم پوری کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو تو 10 لوگوں کو کھانا کھلا دو، وہ کھانا جو تم متوسط کرنے کھاتے ہو۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ بھائی شفیق باربیکیو پہ جو فش بنتی ہے 10 مرتبہ کھانا وہاں پہ وہ تو بنے گا 20,000 کا یا اس سے زیادہ، ایسا نہیں۔ جو گھر میں کھاتے ہیں، آپ گھر میں دال روٹی کھاتے ہیں، چکن دال کھاتے ہیں، جو بھی کھاتے ہیں، جتنے آپ کے گھر میں کھانا بنتا ہے 10 افراد کو کھانا کھلاتے یا 10 افراد کو کپڑے لے کے دے دیں تو آپ کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر اتنے بھی پیسے نہیں ہیں 10 کسی کی لوگوں کو کھانا کھلا دیں گے، کپڑے دے دیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، پھر آپ 3 دن کے روزے رکھ لو تو قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو مطلب یہ کہ نیت کا جو نیت کرتے ہیں، نظر مانتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں، اس کی اسلام میں ویلیو ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی بات کا مان رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض ایسے بندے اللہ کے ایمان والے، وہ اللہ پہ کوئی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرتے ہیں، اس بندے کا حیا رکھتے ہیں۔ اور بندہ اللہ پہ کوئی بات کرے اور اللہ کے ساتھ وعدہ کرے اور اپنے وعدے کا پاس نہ رکھے، حیا نہ رکھے، تو یہ تو بری بات ہے، یہ ریلیشن تو رڑا ہوا۔ اس لیے یا تو قسم نہ اٹھائے، نظر نہ مانے، اگر مانی ہے اسے پورا کرنا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس لیے یہ آیات بیان کر رہے ہیں لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ تو جو قسم کو پورا کرے گا وہ شکر گزار بندوں میں سے ہو جائے گا۔ تو لہٰذا آج کا ایک لیسن مکمل ہوا، اگر قسم اٹھانی ہے، نظر ماننی ہے تو اسے پورا کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے بندوں پر۔ چند مہینوں کے بعد جناب عبداللہ کے والد عبد المطلب فرماتے ہیں کہ بھئی اب آپ پر شادی ہو گئی ہے، تو آپ سمجھدار ہیں، اب آپ قافلے کے ساتھ رہیں تجارت کرنے کے لیے۔ ایسے ہوتا ہے جو سمجھدار سیاح بیٹھا اس کو دور بھیجتے ہیں، ریکوری کے لیے بھیجتے ہیں، ریلیشن کے لیے بھیجتے ہیں۔ جو میرا مطالعہ ہے اس کے مطابق تقریباً 5 ماہ شادی کے بعد ان کو بھیج دیا دوسرے ملک میں، شام کی طرف، جو قافلہ گیا تجارت کا۔
چلے گئے، وہاں 2 مہینہ لگا، سفر کیا، وہاں پہ تجارت کی، تو واپسی پر بیمار ہو گئے جناب عبداللہ، واپسی پر بیمار ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ مدینہ منورہ میں جو کہ سسرال ہے، رشتے دار ہے، میں یہاں ٹھہرتا ہوں، قیام کرتا ہوں، باقی قافلے والے آپ مکہ چلے جاؤ، اور جو روپے پیسے ہوں گے بھجوا دیجیے کے پاس لے جاؤ۔ اب قافلہ واپس آیا تو پوچھا میرا بیٹا کدھر ہے؟ کہا جی وہ بیمار ہو گئے تھے، وہ مدینہ شریف کے اندر ہے، تو وہ کہتے ہیں جیسے میں ٹھیک ہوں گا میں مکہ میں آتا ہوں۔ جناب عبدالمطلب نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا کہ آپ جائیں، جا کے عبداللہ کو لیں گے۔ یہاں سے جناب حارث چلے جاتے ہیں، جب وہاں پہنچتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ عبداللہ زیادہ بیمار تھے، بیماری کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو گئے، اور فوت ہونے کے بعد ہم نے ان کو دفنا دیا۔ اللہ اکبر۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے، شادی کے 7 ماہ کے بعد والد دنیا سے چلے گئے۔ اب ان کے جو کپڑے تھے، جو ساز و سامان تھا، وہ لیا جناب حارث نے، اور وہ لے کے مکہ مکرمہ پہنچے، اور آ کے والد صاحب کے سامنے رکھا جی یہ ان کی بقایا چیزیں ہیں، لیکن وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، بڑے غمزدہ ہوئے کہ وہ بیٹا جس کی نظر پوری کی، وہ بیٹا جو سب سے افضل تھا، وہ بیٹا جس کی بھی شادی کی، وہ بیٹا جس کے ہاتھ میں بزنس کاروبار تجارت تھی، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ اچانک سے جو خبریں ہوتی ہیں اٹھال کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، اداس کرتی ہیں، اور خاص طور پہ جن کی جوان بیٹے جوان بیٹیاں دنیا سے جاتی ہیں، وہ اس درد کو، اس کرب کو محسوس کر سکتے ہیں۔ پریشان ہوئے، اور مورخین لکھتے ہیں جب یہ خبر جناب آمنہ تک پہنچی، وہ جو اشعار ہیں ان کا میں آپ کے سامنے جو شیخ نے ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں بطحا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی، مطلب مکہ مکرمہ کی جو وادی ہے اس وادی سے وہ تشریف لے گئے، اور اسے موت نے ایک پکار دلائی اور اس نے لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ مطلب جب ریلیشن اچھا ہو، تعلقات اچھے ہوں، تو پھر جانے والے کو لوگ ایسے یاد کرتے ہیں۔ تو خیر بیوی تھی، انہوں نے شاہ کہے اور جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، تو وقت گزرتا گیا۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی فیصلہ آ سکتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ کوئی بھی فیصلہ جس طرح بھی جس حال میں اللہ رکھے، ہمیں اس حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے سروائیو کرنا ہے، نہ کہ وہ زندگی میں غم آیا، تکلیف آئی، پریشانی آئی، اس کو دل پہ لگائے اور خود کو تباہ کر لیں۔ شادی کے 7 ماہ کے بعد اللہ کو پیارے اور بیوی نے بھی صبر کیا، اور بہن بھائیوں نے صبر کیا، والد نے صبر کیا، اور وہ یہ لکھتے ہیں جب حضرت عبداللہ دنیا سے گئے تو ان کی جو لونڈی ام احمد تھی، وہ اور بکریوں کا ریوڑ اور کچھ اور ان کی ترکہ میں تھے، تو جو جن کا دودھ وغیرہ اور جن کا وہ آگے جو بزنس چلا حضرت آمنہ کا، وہیں سے گزر بسر ہوتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے، 50 یا 55 دن پہلے ایک واقعہ ہوا جسے آپ الفیل کہتے ہیں۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ جسے سمجھنا ضروری ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں نازل کرتی ہے یا چینج لے کے آتے، اس سے پہلے کچھ اس کی نشانیاں رونما ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے ابرہ آ گیا اپنے اونٹوں کو لے کے، ہاتھیوں کو لے کے، کہ میں نے بیت اللہ کو ختم کر دیا۔ وہ چھوٹا سا انقلاب تھا، اس کا کوئی نمائندہ آیا اور وہ سارا حصہ لاتے ہیں۔ اس نے نیت کر لی کہ میں نے بیت اللہ کو گرا دینا ہے۔ اب جناب عبدالمطلب انہوں نے دیکھا کہ کافرہ تو بڑا ہے اور اچانک سے حملہ کیا ہے، تو ہم تو نہیں لڑائی کر سکتے۔ پہلے تو گفتگو شدید کی اور کہا بھی دیکھیں آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ جانے اور اللہ جانے، ٹھیک ہے آپ جو کرنا چاہتے کر لیں،
اس میں ایک پوائنٹ نوٹ کریں، کوئی بھی معاملہ جو انسان کی پہنچ سے باہر ہو اور وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دیا جائے تو آپ سمجھ لیں اس میں خیر اور برکت ہے، اور یہ زندگی کا معمول بنا لیں، جہاں پہ لگے کہ یہ معاملہ میری پہنچ سے باہر ہے، میری سمجھ سے باہر ہے، اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر کے چھوڑ دیں، بھول جائیں، اس کا پازیٹیو رزلٹ ضرور نکلے گا اور کوئی نہ کوئی خوشخبری آپ کو ضرور آئے گی۔ چلے گئے اور تھوڑا سا پنجابی میں بلا کے جا کے بیت اللہ کے پاس آپ اٹھا لیے کہ اللہ میں یہ کہہ رہا ہوں، اب آپ کا گھر ہے، آپ کے پاس پاور ہے، تو آپ اپنے گھر کو خود بچائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پورا قصہ بیان فرمایا، ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھیوں کو تباہ کرنے کے لیے ابابیلوں کو بھیجا، یعنی چڑیا نما پرندے تھے، ان کو بھیجا، ان کے تین ان کے پاس کنکر تھے، چونچ میں 2 پروں میں۔ اب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ انہوں نے اڑتے ہوئے جو کنکر تھے وہ کیسے اڑا لیے تھے، یہ کچھ باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہے، بس اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، ہم نے اس کو سمجھ لیا اور اس پر ایمان لے آیا۔ وہ ایک کنکر چونچ والا پھینکا یا 3 پھینکے، جتنے بھی تھے۔ اب بڑے بڑے ہاتھی جب ایک گرتا تو وہ بلاس ہوتا، بڑا ہاتھی بھاگے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا اور اپنے گھر کی حفاظت کر لی۔ اب جب یہ قصہ ہوا، یہ واقعہ ہوا، یہ اس تاریخ میں ایک منفرد واقعہ تھا۔ پچھلے کئی سالوں میں اس خطہ میں اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ تھا کہ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ کنکر آئے اور بلاس کو پورا بم کی طرح اور ہاتھیوں کا مقابلہ چڑیا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایسی بات تھی جو لوگوں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اس کے بعد لوگ سوچنے پہ مجبور ہوئے، یہ جو اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے یا اتنا بڑا ایک معجزہ ہوا ہے، اس کے بعد کوئی چینج آنے والا ہے، اس کے بعد کوئی تبدیلی آنے والی ہے، کوئی خوشخبری آنے والی ہے۔ تو اس کے 50 دن یا 55 دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے۔ والد 2 ماہ پہلے فوت ہو گئے اور وفات کے چند دن بعد یہ ہاتھیوں والا واقعہ ہوا۔ اور میں اس میں تھوڑا سا جب پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ بھی لگا کہ جب آپ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو آپ لڑائی کی طرف نہیں آتے۔ جناب عبد المطلب اگر ان کے ساتھ لڑائی نہیں کی تو یہ بھی ایک تھا کہ وہ ذہنی طور پہ ڈسٹرب تھے کہ میرے بیٹے کی وفات ہوئی ہے، میں جنگ کے لیے اپنے پورے خاندان کو شرط لے آؤں۔ کہا کہ اللہ تیرا کام سنبھال۔ اب جب پیدائش ہوتی ہے تو پیغام ملتا ہے، اور پیغام کے بعد جناب عبد المطلب جب تشریف لاتے ہیں تو دیکھا اتنا پیارا میرا پوتا، دیکھتے ہی کہا کہ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد کا مطلب کیا ہے؟ جس کی سارا جہان تعریف کرے، اللہ اکبر۔ اور یہ بھی دوسرا معجزہ تھا کہ تاریخ میں ایسا نام پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا، اور لوگ حیران ہوئے کہ آپ نے کیسا نام رکھ دیا ہے کہ ایسا شخص، ایسا بچہ جس کی سارے تعریف کرے۔ اب لوگوں کے لیے نیا نام تھا، جو سنتا وہ آتا کہ دیکھیے یار انہوں نے بڑا عجیب سا نام رکھ دیا، اتنا بڑا نام رکھ دیا۔ جب آتے بچے کو دیکھتے تو کہتے نہیں بھی یہ نام اسی بچے کے قابل ہے جس کا رکھا گیا ہے۔ اب اس میں نے آیت پڑھی تھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب اس آیت کی طرف ہم آتے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے، ابن سعد کی روایت ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ارباز بن ساریہ سے بھی تقریباً اسی مضمون کی ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ اب اس پہ تھوڑا سا رکیں۔
आम पैदाइश होती है, माओ के लिए वो मुश्किल तरीन लम्हा होता है। ऐसी है कि मौत और जिंदगी की वो कशमकश होती है। और जनाब आमना रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है, ये मेरा बेटा जब दुनिया में आया तो जैसे एक, अब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, जो भी शादीशुदा है जिनको अल्लाह ने औलादें दी हैं वो इस बात को महसूस करें कि अल्लाह ताला की तरफ से वो एक बाइस बरकत लम्हा था जिसकी माँ को तकलीफ नहीं हुई। और फिर उसके बाद वो फरमाती है कि चंद दिनों के बाद हज़रत हलीमा सादिया वो मक्का में आई और वो सारा मतलब पैदाइश से लेकर अब तक और क़यामत तक और जन्नत में जाने तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रहमत हैं। और वो आगे पूरा जो किस्सा है जैसे हलीमा साहब की आई और वो सारा वो इंशाल्लाह अगले जुम्मे में बयान करेंगे। तो आज की पूरी गुफ्तगू का खुलासा ये हुआ कि कसम जब भी उठाएं उसको पूरा करें, अगर पूरे करने की ताकत ना हो उसका कफ़ारा अदा करें। और दूसरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बाइस रहमत हैं। हमें अल्लाह ताला का हर लम्हे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने अपने नबी की उम्मत में पैदा फरमाया, फिर मुसलमान पैदा फरमाया और उसके बाद ईमान वाला, ईमान को समझने वाला, नमाज पढ़ने वाला पैदा फरमाया। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको इस बातों का अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आदा बाइंदी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।